آپ اور آپ کے ساتھ ایک دو اور لوگ ہیں، مذاکرات کی بات بھی کر رہے تھے، کوشش بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، قومی کانفرنس کے انعقاد کا بھی آپ لوگوں نے کہا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس میں شرکت سے شاید انکار کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بات ہوگی وہ محمود خان اچکزئی کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ دیکھیے اقرا اگر ہم نے ابھی انہیں دعوت نامہ جو ہے وہ تو دیا ہے، اور باقی تو ظاہر ہے اب ان کے اپنے اوپر ہے، وہ آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے، ظاہر تو ان کا ہے مسئلہ۔ آ، ہمارا تو جو مقصد ہے وہ بنیادی طور کے اوپر حکومت اور جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان ایک مکالمے کی کوشش کرنا ہے۔ اب صرف جھگڑا، جو سچی بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کی رہائی کی بات نہ کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شاید ان کا خیال ہے کہ ان کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ ہمارا پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ جو یہ علامہ ناصر عباس صاحب ہو جائیں، اچکزئی صاحب ہو جائیں، ہمارا بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن فیکٹ اس کہ عمران خان انہیں نہیں جانتے۔ اس طرح سے جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے، عمران خان ان میں سے کسی سے کبھی ملے ہی نہیں آزادی میں، چاہے کوئی ایک دو چار بار ملے ہو تو پتہ نہیں۔ اس لیے لوگ ملاقات جو مذاکرات کے لیے چاہیے وہ چاہیے جو کہ تحریک انصاف سے ہوں اور جنہیں عمران خان جانتے ہوں، جو شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، ان کا 20 سال کا تعلق ہے عمران خان سے۔ اور جو بھی بات اگر حکومت سے کرنی ہے اور حکومت کی بات عمران خان سے کرنی ہے، تو پھر وہ لوگ چاہیے جو عمران خان کو جانتے ہیں اور جن کو عمران خان جانتے ہیں۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے، اور ایون یہ جو طریقے اپنا ہے، یہ جو آئین پاکستان کے لوگ، یہ فرینکلی اجنبی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہینڈی کیپ ہوگا مذاکرات میں۔ اور یہی بات جو ہے وہ ہم تو حکومت کو بھی اسی لیے سے۔ دوسرا مجھے آپ یہ بتائیے، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پہلے عمران خان سے مل لینے دیں، ہمیں آج عمران خان کو ہم ملیں گے، ہم انہیں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ٹمپریچر میں کمی لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے۔ اگر انہوں نے کمی لانی ہے تو پھر اس کے لیے ایک ماحول بنانا ہوگا، اور ماحول تب بنے گا جب پولیٹیکل پرزنرز کی کوئی ریلیف دینے کی طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی۔ ابھی ہم اگر عمران خان سے مل بھی لیں گے تو آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ جب یہ ریلیف دے لیں گے تو پھر خان صاحب سے جو ہے وہ بات ہوگی کہ سر، اگر حکومت نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے تو پہلے قدم کے طور کے اوپر جو پرسنلائزڈ کیمپینز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اکابرین کے خلاف، حکومت کے اکابرین کے خلاف، وہ ختم ہونی چاہیے، اور وہاں سے پھر ایک بات چیت کا ماحول بنے گا جو آگے چل سکتا ہے۔ سر لیکن اب دیکھیں نا، جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑے نئے چہرے ہیں اور حکومت شاید یہ بات ریئلائز بھی کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ بھی رہی ہے کہ کچھ عجیب سے مکس سگنلز وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کی ایک الگ رائے ہے، بیرسٹر گوہر کچھ اور سوچتے ہیں، پھر پارٹی کے اندر کی کالی بھیڑوں کی وہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے مذاکرات چاہے آپ کے پلیٹ فارم سے ہوں، ادھر کے پلیٹ فارم سے ہوں، لیکن اگر یہ مکس سگنلز جاتے رہے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے پھر اس بات چیت کا؟ مکس سگنل تو اقرا آخر تک جاری رہیں گے جب تک موڈس اپرنڈائے طے نہیں ہوتا، طریقہ کار طے نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، جب طریقہ کار طے ہوگا، جب فیصلہ وہ کریں گے کہ ان لوگوں سے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے ہیں، ان کو وہ ریلیف دیں گے، حکومت نے قدم اٹھانا ہے نا۔ دیکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، پی ٹی آئی، عمران خان ہیں، تحریک انصاف کے باقی لوگ ہیں، سہیل آفریدی ہیں، ہم باتیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ٹمپریچر کم کرنے کے لیے۔ وہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ اقدامات اٹھانے ہیں۔ اگر وہ اقدامات اٹھائیں گے ٹمپریچر نیچے آ جائے گا، وہ نہیں اٹھائیں گے ایسے ہی ہائی رہے گا۔ اور اچھا یہ سر، فیکٹ کی کل وجہ تو نوید قمر صاحب میری پروگرام میں بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ مذاکرات کی بات ہوئی تو انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہماری پہلے ملاقات کرا دے، تو انہوں نے کہا کہ جب پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو یہ ملاقات ہونا نہ ہونا یہ بہت مائنر سی چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ مینٹلی تیار تھی حکومت کے جناب اگر یہ کچھ پروسیس چلتا ہے
تو شاید وہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کرا دیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ جو پھر سلمان اکرم راز صاحب والی چیز ڈیل ہو رہی ہے یہ اپنے ہی ہاتھ سے تمام مواقع کھوتی جا رہی ہے؟ ایک نا بات یہ ہے کہ ملاقات جو ہونا یا نہ ہونا ایک ماحول چاہیے. ماحول اچھا ہوگا تو ملاقات بھی ہو جائے گی. پچھلی دفعہ بھی نوید قمر صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے, انہوں نے پوری کوشش کی, وہ ملاقات نہیں کرا سکے اپوزیشن کی عمران خان صاحب سے. اور اصل بات جیسا میں نے آپ سے عرض یہ کیا ہے کہ اگر ملاقات کرا بھی دیں گے تو مجھے آپ بتائیں گے نا یہ کہیں گے کیا جا کے. آپ نے مذاکرات کا پہلے, ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنا ایک ماحول بنانا ہے. اس وقت جو پرائمری پرابلم ہے تحریک طالبان, یہ جو اپنا تحریک تحفظ آئین بھی ہو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو, ان کو ایکچولی خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی اور آ جاتا ہے تو ہماری اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سو وہ ایک بچوں کی طرح ایک اس ضد میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا اور ہم کریں گے وہ کریں گے. فرینکلی ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اہمیت عمران خان کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور حکومت کی ہے. طریقے تحفظ آئین کے لوگ ہو جائیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہو جائیں, ان کو تو کچھ جانتا بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ایک سیٹ کے بھی لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے یہ اتنی امپورٹنس ہے نہیں. سو لیٹس سی, یہ اپوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ مذاکرات شروع ہونے ہیں کرنے ہیں. یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. میری اپنی نظر میں تو فرینکلی مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ حکومت آخر کیوں جو ہے وہ ٹمپریچر کو نیچے لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں حکومت میں ہوں تو میرا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے ہو, ملک نارمل لگے اور چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے آگے بڑھے. ایک وار اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے اس وقت. تحریک انصاف کے بہت لوگ اور حکومت کے بھی شاید بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک لڑائی کی کیفیت رہے, اور اس لڑائی کی کیفیت میں لوگوں کے پیسے بھی بنتے ہیں, لوگوں کی اہمیت بھی بنتی ہے. اور ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ جو ہے وہ لڑائی میں نہیں ہے, وہ صلح میں. سر میں نے مختلف پروگرام میں آپ کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ کوٹ لکھپت کے قیدیوں کو اگر ریلیف دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف احتجاج کی کال جو 8 فروری کو ہے وہ واپس لے سکتی ہے. یہ باقاعدہ تحریک انصاف کی پوزیشن ہے یا یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے؟ دیکھیں یہ لوگ پھر لے سکتے ہیں نا, جو یہ 5 لوگ ہیں وہ جا کے عمران خان صاحب سے, آپ دیکھو جس طرح میں نے آپ سے دوبارہ یہ میں عرض کر رہا ہوں نا, اگر حکومت کو جو نیگوسیشنز آگے بڑھانی ہے تو پہلے ظاہر ہے کہ 8 فروری کا احتجاج جو ہے اس کو ریورس ہونا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف لوگوں پہ گولیاں چل رہی ہوں, ہائی ہینڈڈنیس ہو رہی ہو, گرفتاریاں ہو رہی ہوں, اور ہم کہیں کہ ماحول بڑا اچھا ہے مذاکرات کے لیے. اور یہ جو لوگ ہیں جب آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں, رہا کرتے ہیں, تو یہ پھر عمران خان سے کچھ بات منوانے کی پوزیشن میں ہے. یہ لوگ جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ یہ لوگ مل کے خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہے. طریقے یہ انصاف, یہ جو لوگ ہیں ہمارے, جو یہ تحریک جو بنی ہے اس کے جو لوگ ہیں, یا یہ جو اپنے تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, دیکھیے وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے کوئی بات بنوا سکیں یا کر سکیں.